اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سورۃ البقرہ آیت نمبر 243 سے 245 تک انشاءاللہ آج ہم پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم تر الی الذین خرجوا، کیا آپ نے دیکھا نہیں ان لوگوں کی طرف خرجوا من دیارہم، جو اپنے گھروں سے نکل گئے، وہم الوف، اور اس حال میں کہ وہ ہزاروں کی تعداد میں تھے، حذر الموت، موت کے ڈر سے، فقال لهم اللہ موتوا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں فرمایا کہ مر جاؤ، ثم احیاہم، پھر انہیں زندہ کیا، ان اللہ لذو فضل علی الناس، بے شک اللہ تعالیٰ لوگوں پر بہت فضل کرنے والے ہیں، ولیکن اکثر الناس لا یشکرون، لیکن لوگوں میں سے اکثر جو ہیں وہ شکر ادا نہیں کرتے۔ وقاتلوا فی سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے میں قتال کرو، واعلموا، اور جان لو، ان اللہ سمیع علیم، اللہ تعالیٰ خوب سننے والا اور جاننے والا ہے۔ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، ہے کوئی جو اللہ تعالیٰ کو قرض حسنہ دے، فیضاعفہ لہ، تو وہ اس کے لیے بڑھا چڑھا کر دے گا، اضعافا کثیرہ، کثرت کے ساتھ اضافہ کر کے دینا، واللہ یقبض ویبسط، اور اللہ تعالیٰ ہی ہے کہ جو تنگی کرتا ہے اور فراخی عطا کرتا ہے، وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ ان آیات سے آگے جہاد کے متعلقہ احکامات ذکر کیے جا رہے ہیں۔ یہاں جس بستی کا ذکر ہو رہا ہے اس کو حدیث پاک میں کوئی خاص نہیں کیا گیا کہ اس بستی سے کون مراد ہے، لیکن سیاق و سباق سے اتنی بات واضح ہوتی ہے کہ عرب کے اندر اس بستی کی بزدلی کی مثالیں عام تھیں، معروف تھے، تبھی فرمایا گیا کہ آپ نے دیکھا نہیں۔ یہ لفظ الم ترا کا اس واقعے کے بارے میں آتا ہے کہ جو بڑا معروف ہو، جس طرح کہ فیل والوں کے بارے میں فرمایا نا، الم ترا کیف فعل ربک، حالانکہ یہ واقعہ فیل آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش سے پہلے ہوا ہے نا، تو آپ نے اللہ تعالیٰ فرما رہے آپ نے دیکھا نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فیل یعنی ان ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا، مراد یہ ایک بڑا معروف واقعہ تھا، تو ان کی بزدلی بڑی معروف تھی۔ اور دوسری چیز جو معلوم ہوتی ہے کہ یہ بنی اسرائیل کا واقعہ ہے، آگے بھی بات چل رہی ہے، اسی والے سے آ رہی ہے۔ تو ان بستی والوں پر دشمن نے حملہ کیا، تو یہ ہزاروں کی تعداد میں تھے، تو تیاری تھی نہیں، جب تیاری نہیں تھی تو پھر مرنا تو تھا، کچھ نہ کچھ جانیں تو پھر قربان کرنی پڑنی تھی۔ اب انہوں نے سراسر انہوں نے کہا کہ ہم لڑائی کرتے ہی نہیں، یہ دوڑ گئے، خرجوا من دیارہم، اپنے گھر چھوڑ کے دوڑ گئے، حالانکہ دو چار نہیں تھے، وہم الوف، یہ ہزاروں میں تھے، حذر الموت، صرف کیا تھا، مر جائیں گے۔ تو جیسے ہی وہ دشمن کے لیے علاقہ خالی کر کے نکل گئے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے اتنا ہی کہا، مر جاؤ پھر، وہ تو کون کہتا ہے تو کوئی معاملہ ہے اس کے سامنے جو رک پائے، تو اللہ تعالیٰ نے ان سب کو مار دیا۔ موت کے ڈر سے نکلے تھے کہ چلو جو کچھ ہے یہ بچا لیتے ہیں اور نکل جاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے جس چیز سے خوف کھاتے تھے میں یہ لو، اب سارے مرے پڑے، پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثم احیاہم، پھر ہم نے ان کو زندہ کیا۔ یہ بات سمجھانے اور دکھانے کے لیے کہ موت و حیات کا مالک کون ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ بزدل یا بزدلی انسان کو موت سے نہیں بچا سکتی،
بالآخر مرنا ہی مرنا ہے. جس طرح آگے ہم سورہ توبہ میں بھی پڑھیں گے، سورہ انفال میں بھی یہ باتیں کہ منافقین جہاں دیکھتے کہ دشمن تھوڑا مضبوط ہے وہاں جانے سے انکار کر دیتے، پیچھے ہٹ جاتے. وجہ کیا ہے کہ یہاں ہمیں زخم اٹھانے پڑیں گے، مر جائیں گے، ٹھیک ہے، اور اس کے عوض میں نقصان اٹھانا پڑے گا ہمیں، تو لہٰذا وہ اس جنگ میں شریک نہ ہوتے. اور جہاں سمجھتے کہ دشمن بڑا کمزور ہے اور ہمیں بس یہاں لڑنے کی ضرورت بھی پیش نہیں آئے گی اور مال غنیمت چنگا ہاتھ آئے گا، تو وہاں کہتے کہ ہم نے بھی ساتھ جانا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے آپ اعلان کر دیں کہ آج کے بعد لن تخرجوا معی ابدا، اب ہم تمہیں لے کے نہیں جائیں گے ساتھ، تمہاری ضرورت ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو بزدلی جس قوم کے اندر بھی آتی ہے وہ دشمن کا شکار ہوتی ہے، اور وہ دنیا کے جس قدر عالی محلات میں ہی رہنے والے کیوں نہ ہونا، تو ان کو دشمن کے آگے جو ہے زیر نگیں ان کے چلنا پڑتا ہے. وجہ کیا ہے کہ وہ ان کے دل کے اندر پہلی چیز یہ ہے کہ اسلام کی اصل محبت، اور اس کے بعد اسلام کے غلبے کے لیے جو ایک طریقہ کار ذکر کیا گیا ہے وہ راہ قتال، راہ جہاد، اس سے فرار ہے. اب اسلام کو غالب کرنے کے لیے اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں، دعوت و تبلیغ ہے، اخلاق و کردار ہے، اور اس کے ساتھ دیگر چیزیں ہیں. لیکن جب تک ان ساری پلاننگ کے اندر آپ اعدوا لہم ما استطعتم من قوہ ہے، کفار کے خلاف اپنی قوت جمع نہیں کریں گے، تب تک کبھی بھی کسی صورت کفار کے نرغے سے نہیں بچ پاتے. اور آج کل کے منظر نامے میں تو اس کو مزید واضح کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. سونے کی اینٹیں لوگوں نے جمع کر لی، سونے کے گھر بنا لیے، اور دنیا کی معیشتیں سب سے مضبوط کر لیں، لیکن دفاع نہیں تھا. لڑنے کی ایک ہمت، طاقت اور انداز اور اس کا کہہ لیں کہ تجربہ نہیں تھا، جس کی بنیاد پہ شکار ہوئے، اور یہ ہوتے رہے. آگے باتیں آئیں گی اس حوالے سے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ ایک موت کا ڈر اور خوف یہ واہن ہے، جس طرح قرب قیامت فرمایا گیا کہ لوگ اس سے موت سے خوف زدہ ہوں گے. اور حالانکہ اموات ہوں گی کثرت کے ساتھ، اموات کثرت کے ساتھ ہوں گی. یہ دیکھ رہے ہیں کہ ناگہانی آفات اور اموات کس قدر بڑھ چکی ہیں، پہلے یہ تھی نہیں تھی. تو جس موت سے ڈرتے ہیں اس موت کا معلوم ہی نہیں ہے کہ وہ جس سے جو راستہ راہ فرار اختیار کر رہے ہیں کہ اس راستے پہ چل کے ہم بچ جائیں گے، وہی راستہ ان کی ہلاکت کا سبب اور ذریعہ بن جاتا ہے. تو ان اللہ لذو فضل علی الناس، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم تو فضل کرتے ہیں لوگوں پر. مطلب کیا ہے؟ یہ جو راستہ ہے یہ تمہاری کس کے لیے ہے؟ تمہاری حیات کے لیے ہے، تمہاری بہتری کے لیے. جس طرح قصاص کے بارے میں ہم سابقہ آیات میں پڑھا ہے نا کہ یہ جو تم قصاص لیتے ہو، قصاص ایک بندے نے قتل کیا اور اس کے عوض میں تم قتل کرتے ہو. اب اس کے اندر کیا ہے کہ ایک آدمی اور مارا جاتا ہے، یہ مارا نہیں جاتا. وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اس قاتل کو قتل کر کے تم نے اور دسیوں لوگوں کی جانوں کو بچا لیا. تو جس طرح قصاص میں زندگی ہے اسی طرح جہاد میں زندگی ہے، اس طرح قتال میں زندگی ہے. اور اگر یہ نہیں ہوگا تو یہ معاشرے میں یہ چیزیں کس طرح سے واضح ہیں. تو اللہ فرما رہے ہیں ہم تم پہ فضل کرنا چاہتے ہیں. وہ فضل کیسے ہے؟ وہ اس راستے کا انتخاب کر کے اور اس راستے سے راہ فرار اختیار کر کے پھر اللہ کے فضل کو کیسے حاصل کیا جا سکتا ہے. ولیکن اکثر الناس لا یشکرون، لیکن اکثر لوگ ایسے ہیں جو شکر ادا نہیں کرتے. اب یہاں شکر کیا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے حکم، شکر کا بنیادی چیز آپ اکثر سنتے رہتے ہیں، شکر کا بنیادی جو چیز ہے نا، بنیادی چیز وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کو ماننا، اس کے بعد اس کو دل و جان سے ماننا. وہ جتنا زیادہ ہوگا اور اس بات کا اظہار کرنا، یہ شکر کے درجات کو بلند کرتا جائے گا. لیکن شکر کا آغاز یہیں سے ہوتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اس کو ماننا، اس کی اطاعت و فرما برداری کرنا. کاروبار میں یہ ہے کہ آپ اچھے طریقے سے کریں، اسلامی اصولوں کے مطابق کریں. یہ شکر کا آغاز ہے. کر سود پہ رہے ہیں اور غیر شرعی چیزیں کر رہے ہیں، اس کے بعد کہتے ہیں اللہ کا شکر ہے. یہ شکر نہیں ہے. شکر میں بنیادی چیز کیا ہے کہ اس کی اطاعت و فرما برداری کرنا. اب یہ زندگی کا شکر کیا ہے کہ انسان کے اندر بزدلی نہ ہو اور اللہ کے راستے میں نکلنا اور اعلاء کلمت اللہ کے لیے اس کی ایفٹ ہر وقت یہ موجود رہنی چاہیے. وقاتلوا فی سبیل اللہ، اور اگلی آیت میں
میں پھر اس بات کا حکم دیا کہ تم اللہ کے راستے میں نکلو، انفروا خفافا وثقالا، اللہ کے راستے میں نکلو، تمہارے پاس کچھ ہے، دشمن حملہ آور ہو گیا، پھر تم جس حالت میں بھی ہو پھر تم نکل کھڑے ہو، اور جب تم اس جذبے کے ساتھ نکلو گے تو پھر تمہارے ساتھ اللہ تعالیٰ کی مدد ہوگی، اور جس کے ساتھ اللہ کی مدد ہے غالب اس نے آنا ہے، غالب اس نے آنا ہے۔ اور یہ بھی دیکھا گیا ہے، صرف یہی نہیں ہے کہ آپ اپنا دفاع مضبوط سے مضبوط تر کر لیں، لیکن جب بزدلی آ جائے گی اور اللہ کی مدد تمہارے ساتھ نہیں ہوگی تو پھر یہ بڑی بڑی چیزیں جو تم نے تیار کر رکھی ہیں ان کو بھی زنگ لگ جائے گا، ہے نا، وہ بھی تمہارے فائدے میں آنے والی نہیں ہوگی، وہ بھی تبھی آئیں گی جب تمہارے اندر یہ جذبہ موجود ہوگا، اور جب یہ جذبہ نہیں ہوگا تو پھر بس اوقات یہ ہوگا کہ ایسی، یعنی تم اس کی تیاری نہیں کرو گے تب بھی محکوم ہو جاؤ گے، اور تیاری کرو گے یہ ساری چیزیں ہونے کے باوجود بھی تم ان کو استعمال نہیں کرو گے تو تب بھی کیا ہوگا، یہ چیزیں تمہیں اس کا سامنا کرنا پڑے گا کہ محکوم ہونا پڑے گا۔ تو اس لیے فرمایا کہ اللہ کے راستے میں قتال کیجئے، وَاعْلَمُوا، اور جان لو، ان اللہ سمیع علیم، اللہ تعالیٰ خوب سننے اور جاننے والے ہیں۔ یعنی اللہ کے راستے میں جو نکلتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے نا کہ جو قبولیت کے اوقات ہوتے ہیں، ایک وقت ان میں سے یہ بھی ہے کہ جب گھمسان کی لڑائی چل رہی ہے تو اس وقت جو مجاہد دعا کرتے ہیں اللہ اس کی دعا کو رد نہیں کرتے۔ تو من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، دوسری چیز جو اس کو مضبوط کرنے کی، پہلی چیز یہ ہے کہ بزدلی نہیں ہونی چاہیے، دوسری چیز کیا ہے کہ بخل نہیں ہونا چاہیے۔ یہ بخل اور بزدلی یہ ہلاکت کا سبب بنے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں چیزوں سے پناہ مانگی ہے، اللہم انی اعوذ بک من البخل والجبن، اللہ بخیلی سے بھی بچانا اور اسی طرح مجھے بزدلی سے بھی بچانا، اور ان دونوں چیزوں کے بارے میں، یہ بزدلی یہ ہلاکت کا سبب بنی، اور جس طرح حدیث میں ہے بخیلی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انما اہلک من کان قبلکم الشح، سابقہ لوگوں کی جو بربادی کے اسباب تھے نا ان میں سے ایک سبب الشح تھا۔ شح کسے کہتے ہیں؟ بخیلی کو، کنجوسی کو۔ یہ انسان کو ہلاک کرتا ہے اور برباد کرتا ہے، اور خاص طور پہ اس حوالے سے کہ اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے اور اس صورت میں اپنے دفاع کے لیے اس کو ایک مضبوط اور اس پہ صرف کرنا سرمایہ، اس چیز کا حکم دیا جا رہا ہے۔ تو من ذا الذی یقرض اللہ، کوئی ہے ایسا کہ جو اللہ تعالیٰ کو قرض حسنہ دے، اس کے لیے جو کرے گا تو فرمایا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا، یہ ایسا ملٹی پلائی ہے، ایسا ضرب و تقسیم ہے کہ آپ اس کو دنیاوی ضرب و تقسیم کر ہی نہیں سکتے۔ یہ انداز دیکھیے، فرمایا قرض حسنہ دو، فَيُضَاعِفَهُ لَهُ، وہ تمہیں بڑھا چڑھا کے دے گا۔ کتنا بڑھا چڑھا کے دے گا؟ اضعافاً، پھر اس کو جمع ذکر کیا، اور پھر آگے دیکھیں کثیرہ، کثیر تعداد ہم سنتے ہیں نا، کثیر تعداد، اب جو کثیر تعداد ہے وہ ان لمیٹڈ کہہ لیں اس کو، تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں جو تم اس پہ خرچ کرو گے اس کے بدلے میں اللہ تمہیں بے پناہ عطا کر دے گا۔ اور اگر ایسا نہیں ہوگا تو بڑی بڑی معیشتیں بھی آج دیکھ لیں کیا ہوا پڑا، لیکن ایک کمزور ہے تو آج دیکھیں اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو کیا عزت عطا کر رکھی ہے، کس وجہ سے؟ وہ پہلے لوگ جنہوں نے یہ کہا تھا کہ ہم بھوکے رہ لیں گے لیکن ہم یہ کام اپنے دفاع کے لیے، وہ ایٹم بم کا، نیوکلیئر انرجی کا، یہ کیا، اور جن نے نہیں کیا آج کتنی بڑی معیشتیں ہونے کے باوجود بھی وہ آج کیا حالت ہوئی پڑی ہے۔ تو یہ ایک منظر نامے اللہ تعالیٰ دکھاتے رہتے ہیں، ایک عملی طور پہ، ایک یہ ہے کہ یہ دلائل کے طور پہ ذکر کر دیا، اس کو تسلیم کر لیں گے تو بھائی بہت اچھے رہیں گے، بہت اچھے رہیں گے، مگر اللہ تعالیٰ تجربہ کروا دے گا نا، پھر جب تجربہ کروائے گا اس میں کچھ نہ کچھ پھر تمہیں جانے بھی تمہاری جانی پڑیں گی اور ناپسندیدہ لمحات بھی دیکھنے پڑیں گے۔ تو تجربہ بھی آج کل کے یہ دلائل دیکھیں اور اس کے ساتھ یہ مشاہداتی چیزیں جو ہے اس پہ نظر دوڑائیں، پھر دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو 1400 سال پہلے حکم ارشاد فرمایا تھا آج بھی اس کو ماننے کے فائدے ہیں اور نہ ماننے کے نقصان نظر آ رہے ہیں کہ نہیں آ رہے ہیں۔ تو یہ سارا منظرنامہ کس طرح سے کھل کے واضح ہو چکا ہے۔ تو فرمایا کہ اگر تم یہ خرچ کرو گے، بخل سے بچاؤ گے اور اللہ کو قرض حسنہ دو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں بڑھا چڑھا کے عطا کرے گا، اس کے فوائد اور اس کے ثمرات، جنگ کی صورت میں مال غنیمت، اور اسی طرح اس مضبوطی کی صورت میں پھر مزید آگے بڑھنا۔ یہ کس طرح؟ یہ سارا اضعافاً کثیرہ کی بہت ساری صورتیں ہو سکتی ہیں۔ تو واللہ یقبض و یبسط، باقی جی اس میں یہ ہو سکتا ہے وہ ہو سکتا ہے ایسے ویسے، تو یہ بھی ذہن میں رکھو، جس طرح موت و حیات کا مالک اللہ ہے تو رزق کا مالک بھی کون ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، وہ جس کا چاہتا ہے فراخ کر دیتا ہے، جس کا چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے۔ اب دیکھیں امن نہ ہو تو گھر میں سونا بھی پڑا ہوا ہے، سونے کی گاڑیاں ہی کیوں نہیں آپ نے اکٹھی کر لیں، تو ان کا فائدہ ہے نہیں ہے نا۔ اور اگر امن کی حالت میں آپ رہ رہے ہیں
تو ایک چھوٹی سی سواری کے اوپر بھی آپ امن کے ساتھ اپنی جو ہے وہ دنیاوی زندگی بسر کر سکتے ہیں۔ تو اصل چیز کیا ہے؟ امن ہے۔ اور دنیا میں امن کے لیے مسلمانوں کو یہ نہیں کہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جائیں، مسلمانوں کو اللہ کے راستے میں ہمیشہ تیار رہنا اور اپنی ایسی فوج اور ایسا گٹھا اور ایسا جو ہے نا یہ ایک ترتیب جو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دی اس کو آگے چلاتے رہنا، یہ انتہائی ضروری ہے۔ تو فرمایا کہ واللہ یقبض ویبسط، یہ ذہن میں رکھو کہ رزق کو فراخ کرنا یا تنگ کرنا یہ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں، وہ جس کے لیے چاہتا ہے فراخ کر دیتا ہے، جس کے لیے چاہتا ہے اس کو تنگ کر دیتا ہے۔ تو لہٰذا اللہ پر ایمان اور یقین ہونا چاہیے، جو حکم مل رہا ہے اس کی اطاعت و فرما برداری ہونی چاہیے۔ اور اگلی چیز وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، یعنی موت و حیات کا مالک بھی کون ہے؟ تم نے لوٹ کر یعنی بالآخر اسی کی طرف جانا ہے۔ اور اگر اس کی اطاعت و فرما برداری میں انسان اس دنیا سے چلا جائے تو اس سے زیادہ اور کامیابی اور کیا ہو سکتی ہے؟ یہ سب سے بڑی کامیابی اور یہی اصل کامیابی کہ اس کے نافرمانی سے بچا کے بندہ اس کی فرما برداری کرتے ہوئے اس دنیا سے رخصت ہو، تو یہ بہت باعث اعزاز ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن و حدیث کے مطابق صحیح معنوں میں عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔